بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی بہترین ون لائن خبریں سننے سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں تاکہ یہ چینل چلتا رہے۔ شکریہ۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا شجرکاری منصوبوں پر عمران خان کو سلوٹ۔ بورس جانسن کا کہنا تھا کہ برطانیہ بھی ماحول کی بہتری کے لیے شجرکاری کرے گا۔ پاکستان میں شجرکاری کے منصوبوں پر عمران خان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ بھارتی کورونا کے سبب برطانیہ میں کورونا کیسز بڑھنے لگے۔ گزشتہ ہفتے کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,398 تھی، جو اب کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ آئندہ انتخابات میں جماعت اسلامی کسی پارٹی سے اتحاد نہیں کرے گی۔ جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی برسر اقتدار آنے والی جماعتوں نے اپنے دور میں وہی کام کیے تھے جو اب تحریک انصاف کی حکومت کر رہی ہے۔ برکینا فاسو میں تخریب کاروں کے حملے میں 100 سے زائد شہری مارے گئے۔ مغربی افریقہ کے ملک برکینا فاسو میں حملہ آوروں نے ایک گاؤں پر حملہ کر کے 100 سے زائد افراد کو مار دیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں ایسا ماحول بن گیا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل کو لڑائی بندی اختیار کرنا پڑی۔ اسرائیل کی تاریخ میں پہلی بار عرب پارٹی کا حکومت میں شمولیت کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ سید علی گیلانی نے مقبوضہ وادی میں قابض بھارتی اہلکاروں کی جانب سے زیر حراست ایک اور نوجوان کو بے رحمی سے شہید کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ ایسی کارروائیوں کو روکنے کے لیے بھارت کے خلاف اقدامات اٹھائیں۔ اسرائیلی آرمی نے غرب اردن کے شمالی شہر نابلس میں نہتے فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 20 فلسطینی شہری زخمی ہو گئے۔ امریکہ نے عراق میں ایرانی ایجنٹوں کی وجہ سے امریکہ کو درپیش بڑھتے ہوئے خطرے سے متعلق خبردار کیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی اہلکاروں کا انخلاء ایک ذمہ دار اور منظم انداز میں ہونا چاہیے۔ پاکستان، چائنا، افغانستان تینوں ملکوں کو افغانستان اور اس کے ہمسایہ ملکوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے تعاون اور بات چیت کے عمل کو مضبوط بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ امریکہ ہماری کمپنیوں کو دبانے کی کوششوں سے باز رہے۔ چائنا نے اپنی 60 کمپنیوں پر عائد کی گئی امریکی پابندیوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ چینی کمپنیوں کو دبانے والی پابندی کی نام نہاد فہرستیں ختم کرے۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ روس چائنا تعلقات تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ روس چائنا تعلقات غیر معمولی طور پر اعلیٰ سطح پر پہنچ چکے ہیں اور دونوں ممالک کے وسیع مشترکہ مفادات ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ چائنا کی کورونا کے خلاف ویکسینیشن مہم حیرت انگیز رفتار سے جاری ہے۔ چین اس وقت کورونا کی ویکسین کی یومیہ اوسطاً 1,90,00,000 خوراکوں کے ساتھ اپنے شہریوں کو حیرت انگیز رفتار سے ویکسین لگا رہا ہے۔ G7 ممالک کا گوگل، فیس بک، ایمیزون سمیت ملٹی نیشنل کمپنیوں پر ٹیکس لگانے پر اتفاق ہوا ہے۔ برطانوی دارالحکومت لندن میں G7 ممالک کے وزرائے خزانہ کے اجلاس میں کارپوریٹ ٹیکس کی منظوری دی گئی ہے۔ لاہور پاکستان برکت مارکیٹ کے علاقہ میں شہری کو کچلنے کے بعد فرار ہونے کی کوشش میں کروڑوں روپے کی مالیت کی گاڑی کو آگ لگ گئی۔ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر ٹوئٹر کی طرف سے کسی بھی صارف کا اکاؤنٹ بند کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ایک امریکی لڑکی نے دعویٰ کر دیا ہے کہ ٹوئٹر کی طرف سے اس پر محض اس لیے پابندی لگائی جا چکی ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔
نفسا نفسی کے دور میں جہاں اکثریت بنا غرض اور مطلب کے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں، وہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سب کچھ کر کے بھی کچھ نہیں لیتے۔ پشاور کا ایسا ہی ایک رکشہ ڈرائیور ہے جو روزانہ 100 طالبات کو مفت پک اینڈ ڈراپ کی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ دلیپ کمار کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ عمران خان مقدر کے سکندر ہیں جنہیں اتنی نااہل اور نکمی اپوزیشن ملی ہے۔ نواز شریف حکومت کو گولی دینے میں کامیاب ہو گئے لیکن شہباز شریف کو بھاگنے سے روک دیا۔ بارودی سرنگیں تلاش کرنے والا چوہا ملازمت سے ریٹائرڈ ہو گیا، جس کو برطانیہ کے معتبر ترین اعزاز PDSA گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا ہے، جو جارج کراس کے برابر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی سرکاری تقاریر میں اردو زبان استعمال کرنے کی ہدایت۔ تمام وفاقی سیکرٹریز اور صوبائی چیف سیکرٹریز کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے۔ کورونا کے مرض میں سبز چائے مفید قرار۔ برطانوی ماہرین نے کہا ہے کہ سبز چائے میں موجود قدرتی اجزاء کورونا وبا کے وار سے بچاتے ہیں۔ 5G ٹیکنالوجی کے خلاف درخواست دینے پر جوہی چاولہ کو 20 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ جوہی چاولہ نے یہ مقدمہ سستی شہرت کے لیے دائر کیا تھا۔ چائنا سے فرار ہونے والی ڈاکٹر لی منگ کی مزید باتیں سامنے آ گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کورونا ایک بے قابو طبیعتی ہتھیار ہے۔ چائنا میں کورونا پھیلنے کے بعد جن ماہرین نے سب سے پہلے اس کے متعلق آواز اٹھائی تھی، ان میں ڈاکٹر لی منگ بھی تھیں، جو بعد میں گرفتاری کے ڈر سے ملک سے فرار ہو گئی تھیں۔ کیمیائی مادوں سے لدا جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا ہے۔ بڑے ماحولیاتی بحران کا خدشہ ہے۔ سری لنکا کے قریب کیمیائی مادوں سے لدا جہاز ڈوبنے سے بڑے ماحولیاتی بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ مغربی افریقہ کے ملک بینین میں ایک ہاتھی گاؤں میں داخل ہو گیا اور 3 لوگوں کو مار ڈالا، جس کے بعد گاؤں والوں نے ہاتھی سے ایسا انتقام لیا کہ اسے کاٹ کر ہی کھا گئے۔ ڈاکٹروں نے غلطی سے مریض کی بائیں کی بجائے دائیں ٹانگ کاٹ دی۔ یورپی ملک آسٹریا میں ڈاکٹروں نے غلطی سے مریض کی دوسری ٹانگ ہی کاٹ ڈالی۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں بیٹی کی خواہش مند سفاک ماں نے بیٹا پیدا ہونے پر نومولود بیٹے کو کنویں میں پھینک کر مار دیا۔ کراچی عزیز آباد کے علاقہ میں ڈینٹل ڈاکٹر سے دانت لگوانے آیا بزرگ شہری اپنے ساتھی کی مدد سے دانت لگوانے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گیا۔ بھارتی ریاست تلنگانہ میں خاموشی سے 400 سال قدیم قطب شاہی سرائے اور مسجد کو مسمار کرنے سے علاقہ میں شدید کشیدگی پائی جاتی ہے۔ متعدد مقامات پر جنونی ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔